الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر، سعودی عرب، یمن، کویت، اردن، اسرائیل، فلسطین، لبنان، شام، ترکی، بلغاریہ، البانیہ، رومانیہ، مقدونیہ، سربیا اور ہنگری کبھی ایک سلطنت ان علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں۔ دی آٹومن امپائر 3 برے اعظموں اور 6 صدیوں پر پھیلی یہ سلطنت کیسے وجود میں آئی، کیسے دنیا کی سپر پاور بنی اور پھر کیسے یوں تتر بتر ہوئی کہ آج اس کی داستان تلاش کرنا بھی ایک کام ہے۔ ہم آپ کو عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی پوری داستان سنانے جا رہے ہیں۔ اس قیمتی معلومات کی ویڈیو آپ کو پارٹ وائز ملیں گی، تو سٹوری کو مکمل جانے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ یہ آج کا ترکی ہے، لیکن 1000 سال پہلے اس علاقے کو اناتولیا کہتے تھے۔ اس کے مشرق میں یہاں سلجوقی سلطنت کی حکومت تھی۔ یہ سلجوق ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ یہ سارا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ رومن امپائر اناتولیا اور یورپ کے مشرقی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا مرکز یہ قلعہ تھا جسے قسطنطنیہ کہتے ہیں، لیکن آج کے اس زمانے میں اسے استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی خطے اناتولیا میں ایک بہت ہی خوبصورت جھیل ہے۔ اسی جھیل میں ایک مگرمچھ اور مچھلی کی ملی جلی شکل والا مونسٹر رہتا ہے۔ معلوم نہیں رہتا ہے یا نہیں، لیکن جھیل کا نظارہ کیا ہی خوبصورت ہے۔ اس کے کنارے پر یہ خوبصورت تاریخی چرچ دیکھیے، جس کی دیواروں پر بائبل کی ایک مقدس داستان تراشی ہوئی ہے۔ اسی جھیل کے اس کنارے پر 1000 سال پہلے بظاہر مختصر لیکن تاریخ کا دھارا موڑ دینے والی ایک جنگ ہوئی تھی۔ اس تاریخی جنگ کی یاد میں یہاں ہر سال اگست میں ایک شاندار تقریب ہوتی ہے۔ یہ تقریب اتنی ہوتی ہے کہ ترک صدر بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تقریب میں ایک کھیل پیش کیا جاتا ہے جس میں ترک گھوڑ سوار لگامیں پکڑے بغیر گھوڑا دوڑاتے ہیں اور بھاگتے گھوڑے سے گردن موڑ کر پیچھے کی جانب تیر چلاتے ہیں اور نشانہ لگاتے ہیں۔ یہ آج ایک کھیل ہے، لیکن 948 سال پہلے ان کے آباؤ اجداد نے یہی سب کر کے رومیوں سے یہ سارا علاقہ چھین لیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ 11ویں صدی عیسوی میں اناتولیا پر کنٹرول کے لیے سلجوکیوں اور رومیوں میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، لیکن بنیادی طور پر یہ علاقہ رومی سلطنت بازنطین امپائر کا حصہ تھا۔ رومن سلطنت نے ترکوں کو روکنے کے لیے اپنی سرحد کے ساتھ ساتھ قلعوں کی ایک طویل قطار بنا رکھی تھی، جو سرحدی چوکیوں کو کام دیتی تھی۔ ان قلعوں میں موجود فوجی دستے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن یہ حملے اتنے بڑھ گئے تھے کہ انہیں روکنا اب سرحدی قلعوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ رومی شہنشاہ رومانوس نے ترک خطرے کو مستقل ختم کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی، جس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ جب رومانوس سلجوکیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت سلجوکی ترکوں کا سب سے بڑا سلطان الپ ارسلان مصر کی خلافت کے خلاف جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ فاطمی خلافت کے کنٹرول میں بیت المقدس، شام کے ساحلی علاقے تھے اور الپ ارسلان یہ علاقے چھیننا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے الپ ارسلان ایک وقت میں 2 محاذوں پر نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس نے رومن شہنشاہ کو پیغام بھیجا کہ اگر رومانوس جنگ نہ کرے تو ترک اس کے علاقے پر حملہ کرنا بند کر دیں گے، اور بدلے میں رومن سرحدی فوج بھی ترک علاقوں میں چھاپے مار کارروائیاں نہیں کرے گی۔ رومانوس مان تو جاتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دونوں سلطنتوں کے درمیانی سرحد غیر واضح تھی، اور سرحدی علاقوں پر دونوں کا بہت زیادہ کنٹرول بھی کچھ زیادہ نہ تھا، اور یہ معاہدہ طے نہیں ہو سکا، اور رومی شہنشاہ نے آگے کی طرف سلجوق سلطنت کے بارڈر کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ 1071 میں رومانوس اپنے بڑے لشکر کے ساتھ اناتولیا میں ملازکرت کے مقام پر پہنچا۔ یہاں سے سلجوقی سلطنت اب زیادہ دور نہیں تھی، چنانچہ الپ ارسلان کے پاس بھی ایک محاذ چھوڑنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے فاطمیوں سے جنگ روک دی اور رومی لشکر سے مقابلے کی تیاری کے لیے اپنے مرکز ایران آ گیا۔ یہاں اس نے 30,000 کا لشکر تیار کیا، جس میں مہر قسم کے گھوڑ سوار اور تیر انداز شامل تھے۔ الپ ارسلان ایک لمبے راستے سے جھیل وان کے کنارے پہنچا اور اس نے رومی فوج کے ایک بڑے حصے پر حملہ کر دیا۔
یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا جس سے رومی فوج سنبھل نہ سکی۔ رومیوں پر دوسری قیامت یہ گزری کہ ان کی فوج میں ترک سپاہی کرائے کے سپاہی بن کر لڑ رہے تھے، وہ عین وقت الپ ارسلان کی فوج سے جا ملے، جس سے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ فوجیوں کے بھاگنے کی وجہ سے رومی فوج کے حوصلے پست ہو چکے تھے، جس کی قیادت بازنطینی شہنشاہ رومانوس کر رہا تھا۔ جب اس حصے سے الپ ارسلان کی باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ رومن شہنشاہ مارا گیا۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے بڑے لشکر کی کمر توڑ دی۔ فوج کچھ دیر تک غیر منظم ہو کر لڑنے کے بعد پسپا ہونے لگی۔ رومی جو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے صرف 24 گھنٹوں میں جنگ ہار چکے تھے، لیکن جو ہونے والا تھا یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جنگ کے خاتمے پر ایک عام سلجوقی سپاہی سلطان الپ ارسلان کے سامنے آیا۔ اس نے زخمی اور دھول مٹی میں اٹا ہوا رومی سپاہی الپ ارسلان کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا۔ سلطان نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ رومی شہنشاہ رومانوس ہے۔ الپ ارسلان کو یقین نہیں آیا کہ رومی شہنشاہ اس کے قدموں میں پڑا ہے۔ اس نے رومانوس کی گردن پر پاؤں رکھا اور پوچھا، بتاؤ اگر میں اسی طرح تمہارے سامنے لایا جاتا تو تم کیا کرتے؟ رومانوس نے کہا، میں تمہیں قتل کر دیتا، زنجیروں میں باندھ کر قسطنطنیہ کے بازاروں میں گھماتا۔ الپ ارسلان نے جواب دیا، اور تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میرا انتقام کتنا بھیانک ہوگا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے رومانوس سے بہت ہی اچھا سلوک کیا، اعلیٰ لباس دیا، کھانا دیا اور ایک معاہدہ کیا اس کے ساتھ، جس کے تحت اناطولیہ کے بہت سے علاقے سلجوکیوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ رومی شہنشاہ نے 15 لاکھ سونے کے سکے سالانہ خراج اور اپنی بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اس کے بعد رومی شہنشاہ کو آزاد کیا گیا، لیکن وہی ہوا جو الپ ارسلان نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس سے بھی بھیانک سزا دوں گا۔ رومی شہنشاہ رومانوس ابھی اپنے مرکز یعنی قسطنطنیہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنے ہی باغیوں نے آن لیا، کیونکہ قسطنطنیہ میں اس کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی اور نیا شہنشاہ اقتدار سنبھال چکا تھا۔ تو باغیوں نے رومانوس کو گرفتار کیا اور اس کی آنکھیں نکال دیں اور اسے قید میں ڈال دیا، جہاں وہ بہت ہی تکلیف دہ موت مرا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی اناطولیہ کا یہ علاقہ دوبارہ رومیوں کے قبضے میں یا عیسائیوں کے قبضے میں نہیں گیا۔ رومیوں نے اس علاقے کو واپس لینے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ہاں، یہ جگہ تاریخ میں امر ضرور ہو گئی، کیونکہ یہیں کہیں وہ ترک خانہ بدوش قبیلہ بھی تھا جو جانوروں کو لمبے لمبے گھاس کے میدانوں میں گھما کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ آج اس قبیلے کو دنیا عثمانی ترکوں کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا اصل نام کیا تھا، یہ اناطولیہ میں ٹھیک کہاں پر رہتے تھے، شروع میں ان کا مذہب کیا تھا، یہ سب باتیں کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ عثمانی ترکوں کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا وہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے کم از کم 100 سال بعد لکھا گیا، جس میں بہت کچھ رنگ امیزی اور داستان ترازی بھی ہو سکتی ہے اور سب کچھ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سلجوق ترکوں کے اناطولیہ کے بڑے حصے پر قبضے کے بعد ترکوں کے کئی قبیلوں کی طرح یہ عثمانی ترک بھی اس سرسبز اور خوبصورت علاقے میں گھومنے پھرنے لگے۔ ناظرین گرامی، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بہادر، جفاکش اور بہت ہی جنگجو طبیعت کے لوگ تھے۔ اس وقت تک اناطولیہ میں آباد دیگر قبائل جو سلجوقی سلطنت کے وفادار تھے، ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ سلجوقی سلطنت کا رومیوں سے دفاع کریں۔ ایک طرف سے یہ سلجوقی سلطنت کا بفر زون تھا، اسٹریٹجک ڈبیت تھی، لیکن سلجوقیوں کو سب سے زیادہ تباہی کا سامنا رومیوں کی طرف سے نہیں بلکہ مشرق میں چنگیز خان کی طرف سے کرنا پڑا۔ چنگیز خان اچھے کپڑے پہننے کا شوقین تھا۔ یہ کپڑے اسلامی دنیا میں بنتے تھے۔ اس نے مسلمانوں کے سلطان خوارزم شاہ کے پاس، جو ایران اور سینٹرل ایشیا کا حکمران تھا، کچھ تاجروں کو بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ان علاقوں میں بننے والا بہترین کپڑا چنگیز خان کے لیے جمع کر کے لائیں، لیکن خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے بھیجے تاجروں کو جاسوس سمجھ کر قتل کر دیا۔ چنگیز خان غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے معاملے کی تحقیق کے لیے ایک قاصد خوارزم شاہ کے پاس بھیجا۔ خوارزم شاہ نے اسے بھی قتل کر دیا۔
बस अब क्या था, चंगेज खान आंधी और तूफान बनकर मुसलमानों पर टूट पड़ा। उसने चीन की सरहद से बगदाद तक मुस्लिम रियासतों की ईंट से ईंट बजा दी, यहाँ तक कि वह अनातोलिया तक आ गया। चंगेज खान की जानशीनों ने सल्जूकियों की सल्तनत भी तहस नहस कर दी और बाकी बची एक छोटी सी सलाजिकी सल्तनत, जिसे सलाजा के रूम कहते थे। ये छोटी छोटी रियासतों का एक ग्रुप था जिस पर अलप अरसलान के रिश्तेदारों की औलादें हुकूमत कर रही थी। तो इसी सलाजक रूम और रूमी सल्तनत के दरमियान अब उस्मानी तुर्कों का कबीला अपने लीडर उस्मान की क़ियादत में आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा था। ये कहाँ पैदा हुआ और इसकी शुरू की जिंदगी कैसे गुजरी, इस बारे में आज ज्यादा मालूमात नहीं है। हत्ता कि ये भी वाज़ेह नहीं है कि उस्मान का नाम क्या वाकई उस्मान था या एहतमान था या ओतमान था, क्योंकि अरबी लहजे का नाम उस्मान बहुत बाद में दिया गया था। इसके मुतालिक मशहूर था कि वो एक दिलेर इंसान है। उसके जंगजू भी बहुत जबरदस्त घोड़सवार थे, इतने जबरदस्त कि वो बगैर लगाम थामे दौड़ते घोड़ों से शिकार को निशाना बनाने की सलाहियत रखते थे। उस्मान अपने सिपाहियों के साथ घुल मिल कर रहता था। उसके इसी रवैये ने उसे अपनी फौज में हर दिल अजीज बना रखा था। उस्मान ने कुछ ही अरसे में घोड़सवार तुर्कों की एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। उसने अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे तुर्क सरदारों को भी अपने साथ मिला लिया था। अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि मंगोलों की छोटी मोटी टोलियां उससे मुकाबले की बजाय कन्नी कतरा कर निकल जाती थी। उस्मान रोमियों की बाज़ंतीनी सल्तनत पर हमला करना चाहता था ताकि अपनी रियासत को वुसअत और तहफ़्फ़ुज़ दे सके, लेकिन उसके रास्ते में रिवर सिकारिया एक कुदरती रुकावट था। इस दरिया के पार रोमी बाज़ंतीनी थे जिन्होंने दरिया के साथ मजबूत चौकियां बना रखी थी। चौकियों पर मौजूद तीर अंदाज उस्मान की बढ़ती फौजों को आगे नहीं आने देते थे। लेकिन फिर सन 1300 या 1302 में एक कुदरती आफत आई जिसने रिवर सिकारिया का रुख बदल दिया और बाज़ंतीनों की मजबूत चौकियां दरिया की काट में आकर गिरने लगी। उस्मान को इसी मौके का इंतजार था। उसने दरिया पार किया और रूमी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। बाज़ंतीनियों ने जब ये उस्मान के हमले की खबर सुनी तो उसके मुकाबले के लिए एक फौज भेजी और यहाँ उस्मान ने वो जंगी महारत दिखाई जो उसने मंगोलों से सीखी थी और जो बाद में उस्मानियों का ट्रेडमार्क बन गई थी। उस्मान ने पहले अपना एक छोटा सा फौजी दस्ता दुश्मन के मुकाबले पर भेजा। जब जंग शुरू हुई तो उस दस्ते ने पीछे भागना शुरू कर दिया। दुश्मन उस दस्ते का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच गया जहां उस्मान और उसका असल लश्कर घात लगाए बैठा था। उस्मान ने दुश्मन को करीब आते देखकर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। रूमी फौज को बुरी तरह इस जंग में शिकस्त हुई। इस फतह के बाद उस्मान ने रूमियों के कई किले और शहर फतह कर लिए, जिनमें येनी शहर सबसे अहम था। इस शहर को उस्मान ने अपना दारुल हुकूमत बना लिया। उस्मान की इस शानदार फतूहात ने उस्मान और इस इलाके के रहने वाले तमाम तुर्कों को हीरो बना दिया। अब अनातोलिया के तुर्क एक एक करके इसके झंडे के नीचे जमा होने लग गए थे। उस्मान का लश्कर बड़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी रूमियों की बाज़ंतीनी सल्तनत से बहुत छोटा था। लेकिन वो छोटे लश्कर के साथ भी बाज़ंतीनी सल्तनत पर हमले जारी रखे हुए था, जिसकी वजह से उसके दुश्मन की तादाद बढ़ रही थी। इसके एक चचा दुमदार बे ने उसको एक मुहिम जुई से मना किया तो उस्मान बहुत नाराज हुआ। उसके इस फैसले को चैलेंज न किया जाए, उस्मान इतना नाराज हुआ कि उसने अपने चचा को तीर का निशाना बनाकर हलाक कर दिया। चचा को तो उसने हलाक कर दिया, लेकिन फिर भी वो अहम मामलात में एक शेख अदब्बाली से जरूर मशवरा कर लिया करता था। वो शेख अदब्बाली को अपना मुर्शिद मानता था और शेख की एक बेटी से उस्मान शादी भी करना चाहता था, लेकिन शेख अदब्बाली इस पर राजी नहीं थे। एक रिवायत के मुताबिक एक दिन उस्मान ने एक ख्वाब देखा जिसमें उसने देखा कि एक चांद शेख अदब्बाली के सीने से निकलकर उस्मान के सीने में आ जाता है। फिर उस्मान के जिस्म से एक बड़ा दरख्त निकलता है जिसकी शाखें मशरिक
और मगरब में फैल जाती है। फिर इस दरख्त की जड़ों से 4 बड़े दरिया निकलते हैं और 4 बड़े पहाड़ दरख्त की फैलती शाखों को सहारा देते हैं। फिर अचानक तेज हवा चलती है और इस दरख्त के पत्ते उड़ते हुए एक अजीम शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ख्वाब के मुताबिक ये शहर ऐसी जगह था जहाँ 2 समंदर और 2 बड़े आज़म मिलते हैं। ये शहर एक अंगूठी की तरह था और उस्मान ये अंगूठी पहनना चाहता था, लेकिन इतने में उसकी आंख खुल गई। उस्मान ने ये ख्वाब शेख अदाबाली को सुनाया तो उन्होंने कहा, मुबारक हो, खुदा ने तुम्हें एक बहुत बड़ी सल्तनत की बिशारत दी है और तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। नाजरीन ग्रामी, बाकी की स्टोरी हम बताएं